علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کے ساتھ زبردستی کرو۔ تفسیر میں بیان کروں گا۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں سے زبردستی کرو اور عورتوں کو تنگ نہ کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس لیے تنگ نہ کرو کہ تم نے جو کچھ انہیں مہر وغیرہ دیا ہے اس میں سے لے لو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ اس سے کوئی بالکل واضح اور صریح اور بڑی غلطی ہو جائے۔ البتہ ان کے ساتھ وعاشرہن، البتہ ان کے ساتھ بہتری سے پیش آؤ، حسن معاشرت سے پیش آؤ۔ پس اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں عورت کی تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھا ہو۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت کا یہ تفسیر کیا ہے۔ آیت ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اس کے تفسیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو زبردستی لوگ عورت کے ساتھ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، زبردستی عورت کے ساتھ کرتے تھے، اس کو زبردستی وراثت میں لے لیتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ تو اسی کے لیے قرآن مقدس میں اس سے منع کیا گیا کہ عورت کے ساتھ زبردستی نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرو۔ اگر عورت چاہتی ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی عورت کی مرضی کے مطابق آپ کام کیجئے۔ آگے ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں امام راضی کہ عورتوں کو تنگ نہ کرو، نہ انہیں اس لیے روکو کہ وہ مہر یا مال واپس کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو کچھ مال دیتا ہے مہر وغیرہ کی صورت میں، تو اب وہ مال اس عورت کا ہو جاتا ہے، مہر اس عورت کے لیے ہے، تو اب اس سے آپ بالکل چھین نہیں سکتے۔ عورت چاہے اس کو کھائے یا بانٹ دے یا کچھ بھی کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے، آپ اس کا لے نہیں سکتے ہیں، زبردستی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو جو مہر وغیرہ کی صورت میں کوئی رقم یا مال دیا جاتا تھا تو زبردستی اس پر زیادتی کر کے لوگ لے لیتے تھے۔ تو شریعت نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ جو مہر آپ دے دیتے ہو آپ ان سے لے نہیں سکتے جب تک کہ عورت خود اپنی مرضی سے نہ دے۔ ٹھیک ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت کھلی بے حیائی مثلا بد کرداری یا شدید نافرمانی کرے تب کچھ سختی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ انہیں تنگ نہیں کریں گے، انہیں نہیں ستائیں گے اور نہ ان پر کچھ زیادتی کریں گے۔ اگر کچھ غلطی کرتی ہیں تو آپ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ ان کو سمجھائیں بجھائیں اور سختی کر سکتے ہیں۔ آگے ہے وعاشروہن بالمعروف، اس کی تفسیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ معروف میں ہر وہ اچھا سلوک شامل ہے جو شریعت اور معاشرہ اچھا سمجھے۔ ٹھیک ہے، مثلا عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، حسن اخلاق سے پیش آئیے، اچھا برتاؤ کیجیے، خرچ پورا دیجیے۔ آج کے حالات میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بیوی سے عزت سے بات کیجیے، اس کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیے، غصہ وغیرہ پر کنٹرول کیجیے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کی تفسیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی میں کوئی بات ناپسند ہو
تو جلدی فیصلہ نہ کرو، یعنی طلاق وغیرہ، جھگڑا، مار پیٹ وغیرہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اسی میں اللہ نے بڑی بھلائی رکھی ہو، کہ جیسے اگر کسی کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی کہ وہ حسن کے اعتبار سے ویسی نہیں جیسے دوسری عورتیں ہوتی ہو، یا کوئی دوسری کمی ہو جو شوہر کو ناپسند ہو، تو اس کی وجہ سے فوراً آپ غلط فیصلہ نہ کر لیں طلاق وغیرہ کا، یا کوئی بھی غلط راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ وہ چیز کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے آپ کو بیوی دی ہے تو اس میں بھلائی بھی ہوگی جو آپ کو نہیں پتہ ہے، اور بعد میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہی ہے۔ مثلا نیک اولاد آپ کو مل جائے، اس کی وجہ سے آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو، یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ رہتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ عورتوں کے ساتھ آپ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے، انہیں جو آپ رقم وغیرہ دیتے ہیں کھانے پینے یا مہر کی صورت میں، تو آپ زیادتی کر کے ان سے نہیں لے سکتے، وہ خوشی سے دے تو آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی برائی کرتی ہے، بدکرداری کا عمل کرتی ہے، غلط راستہ اختیار کرتی ہے، تو آپ ضرورت بھر مناسب سختی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، اور اگر ان کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز ہو تو آپ اس پہ دل برداشتہ نہ ہو، غلط فیصلہ نہ لے، بلکہ اللہ سے امید رکھیں کہ اس عورت میں ہی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ السلام علیکم۔